فرمایا کرتے تھے اگر ساری مخلوق کو میرا کنبہ بنا دیا جائے اور زمین تانبے کی بن جائے تو اس میں ایک درخت نہ اگے، کھیتی نہ اگے، سبزی کچھ بھی نہ اگے، اور آسمان سے ایک قطرہ بارش کا نہ گرے، مجھے پھر بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری عیال کو رزق پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو انسانوں کو، حیوانوں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، کیڑے مکوڑوں کو، ہر کسی کو رزق پہنچاتا ہے، حتیٰ کہ بند پتھر کے اندر کچھ کیڑے ہوتے ہیں، ان کیڑوں کو بھی اللہ رزق پہنچاتا ہے۔ تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا۔ تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا۔ یہ تیرا ہے جہاں، یہ زمین آسماں ہے خدایا، کس نے حقیقت کو پایا۔ ہمارے اکابری نے لکھا ہے کہ رزق کے کھلنے کے 16 دروازے ہیں، 16 کنجیاں ہیں جن سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ پہلی کنجی ہے نماز، کہ انسان اہتمام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، کہ تم نماز ادا کرو، ہم تو اس سے روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم تمہیں دیں گے، ہماری روزی ہے اللہ کے پاس۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اے میرے بندو تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے، اور اللہ جتنا چاہتے ہیں اتنا اپنے بندوں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا عمل ہو گیا کہ انسان نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرے۔ آج ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر جیسے مرغا ٹکریں لگا رہا ہوتا ہے، ہم بھی اسی طرح اٹھک بیٹھک کر رہے ہوتے ہیں، دل دماغ کہیں اور پہنچا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نماز کی برکتیں سامنے نہیں آتی۔ دوسرا رزق کا دروازہ ہے استغفار کی کثرت کرنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے من اسکر من الاستغفار، جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے جعل اللہ له من کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل میں آسانی کر دیتا ہے، ومن ضیق فرجا، اور ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اسے ایسی طرف سے رزق دیتا ہے کہ جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو گویا استغفار کے زیادہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو رزق ایسی طرف سے دیتے ہیں جس کا اس کو گمان ہی نہیں ہوتا، اور اس کے رزق کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ پھر تیسرا رزق کا دروازہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کو کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ۔ اس لیے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو واپس لوٹاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم اللہ کے راستے میں جو خرچ کرو گے وہ اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ ہم 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس کے بدلے 10 عطا فرماتے ہیں، 20 عطا فرماتے ہیں، 70 عطا فرماتے ہیں، حتیٰ کہ کئی مرتبہ 1 کے بدلے 700 عطا فرماتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم کہاں سے پیسہ دیں، ہماری کوئی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ بھائی ضروری نہیں کہ انسان لاکھوں دیں، جتنے بھی غریب آدمی ہیں 5-10 روپیہ خرچ کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسکینوں پہ، فقیروں میں خرچ کریں، یا مدارس کے جو طلباء ہیں ان کے لیے مطبخ میں خرچ کریں، کیونکہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس قرض حسنہ کو واپس لوٹا کر رہیں گے اور کئی گنا کر کے لوٹائیں گے۔ تو دیکھنے میں ہم 1 دے رہے ہوں گے اور دوسری طرف سے 10 ہماری جیب میں واپس آ رہے ہوں گے، مگر یہ نفع کا کاروبار ہر بندے کو کرنا نہیں آتا، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا دروازہ تھا نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، دوسرا دروازہ تھا استغفار کی کثرت کرنا،
تیسرا دروازہ تھا کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا، اور چوتھا دروازہ ہے دین کے لیے ہجرت کرنا۔ جیسے بعض لوگ سعودی عرب چلے جاتے ہیں یا ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جاتے ہیں تو ان کے کام کاروبار میں برکت آ جاتی ہے، لیکن جن لوگوں کو اللہ نے وطن کی روزی دی ہوئی ہے وہ خوش نصیب ہیں، وہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ ہر بندے کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی۔ پھر چوتھا عمل ہے تقوی اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ بستی جیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے، تو ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو گناہوں سے بچنے پر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور آج گناہوں کی وجہ سے رزق کے دروازے بند ہیں اور ہم پریشانیوں کا شکار ہیں۔ پھر پانچواں عمل جو رزق کے دروازے کھولتا ہے وہ ہے عبادت کی کثرت کرنا۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے تو فارغ ہو جا، املا صدرک انی واسد فقرک، املا صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو ختم کر دوں گا۔ تو دیکھیں عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ سینے میں بے نیازی ڈال دیتے ہیں اور بندے کے فقر کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نیکی کرنا، یہ انسان کے رزق میں برکت کا دروازہ ہے۔ اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو تیرے ہاتھ کاموں میں الجھا دوں گا اور لوگوں کی طرف تیری محتاجی کو ختم نہیں کروں گا۔ دیکھو کیسی عجیب بات کہی ہے کہ میں تیرے ہاتھ کو کاموں میں الجھا دوں گا، ویسے تو بڑا مصروف نظر آئے گا، یہ کر رہا ہوں، یہ دے رہا ہوں، یہ لے رہا ہوں، یہ فائل آ رہی ہے، یہ جا رہی ہے، یہ آرڈر ہے، یہ فلاں ہے، ہاتھ تیرے کام میں الجھے ہوں گے مگر تیرا فقر ختم نہیں ہوگا، تندرستی ختم نہیں ہوگی۔ اور چھٹا عمل جس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں وہ ہے حج اور عمرے کی کثرت کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بندے کو چاہیے کہ کثرت سے عمرہ کرے اور بار بار حج کرے۔ دیکھنے میں تو حج اور عمرے پہ انسان پیسہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہی پیسہ اس کے لیے باعث برکت بن کے اس کو واپس اللہ لوٹا رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے پاس جب کوئی بندہ رزق کی شکایت کرتا تھا تو نبی علیہ السلام اسے مشورہ دیتے تھے کہ تم عمرہ کرو۔ عمرہ کر کے جو دعائیں مانگتا تھا تو اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانی کو دور فرما دیتے تھے۔ ساتواں عمل جس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ جن کے ساتھ خونی رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا، ان کے ساتھ پیار محبت کا ریلیشن رکھنا اور غم خوشی میں ان کے ساتھ رہنا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ چنانچہ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دو نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے من احب ان یزاد فی عمرہ، جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر کے اندر زیادتی ہو، یعنی لمبی عمر ہو، فیزاد فی رزقہ، اور اس کے رزق میں زیادتی ہو، برکت ہو، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کو زیادہ کرے۔ پھر آٹھواں دروازہ ہے رزق کی کھلنے کا کمزوروں سے حسن سلوک، کہ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں،
ان کے ساتھ سلوک کرنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تمہیں اپنے کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے نصرت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا انسانوں کو جو عمل وہ کرتے ہیں، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین کی سطح کے اوپر کوئی ایک بھی جاندار باقی نہ بچتا۔ اگر اللہ پکڑنے پہ آتا نا جو تم اعمال کرتے ہو تو کوئی انسان نہ بچتا، کوئی جانور نہ بچتا، زمین کے اوپر کچھ بچتا ہی نہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو رزق دیتے ہیں وہ چھوٹے بچوں کی وجہ سے، بوڑھوں کی وجہ سے، بیماروں کی وجہ سے، عورتوں کی وجہ سے دیتے ہیں، مہمانوں کی وجہ سے دیتے ہیں۔ لہذا ان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے، ہر وقت ذہن میں یہ رکھنا چاہیے۔ رزق کا نواں دروازہ جس سے کہ انسان کا رزق کھلتا ہے اس کو توکل کہتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ پر امید رکھے، اپنی طرف سے کوشش کرے اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آئے لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم توکل کرتے جیسے کہ اللہ پہ توکل کرنی چاہیے، لرزقکم کما یرزق الطیور، اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق پہنچاتے جس طرح اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق پہنچاتے ہیں۔ وہ صبح اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو اپنے گھونسلے میں پیٹ بھرے واپس آتے ہیں۔ انسان کا معاملہ الٹ ہے، بیچارہ گھر سے پیٹ بھر کے نکلتا ہے اور شام کو خالی پیٹ گھر واپس آتا ہے۔ اور پرندوں کا معاملہ دیکھو کہ وہ خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور اللہ ان کو پیٹ بھر کے رات کو واپس گھر پہنچاتے ہیں، جبکہ پرندے اپنے لیے کوئی چیز جمع بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی پرندہ آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو سال کی روزی جمع کر لے، انسان جمع بھی کر لیتا ہے، پھر اس کا یہ حال ہے۔ اور پھر جانوروں کا رزق بھی بہت ہوتا ہے۔ آپ اگر غور کریں تو ایک ہاتھی دن میں کتنا چارہ کھاتا ہوگا، ہمارے حساب سے منوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے کھاتا ہوگا، اس کا وزن ہی اتنا ہے۔ اور ہم نے جہاں بھی جنگل میں ہاتھی دیکھا اس کو ہر وقت چرتے ہوئے دیکھا۔ تو جو ٹنوں کے حساب سے کھانا کھاتے ہیں ان کے پیٹ اللہ بھر دیتے ہیں، اور انسان بیچارہ کتنا کھا لیتا ہے، بڑے سے بڑا پہلوان ہو تو 2 روٹی، اس سے پیٹ بھر جاتا ہے بندے کا۔ تیسری روٹی دے بھی صحیح نہ تو کہتے ہیں نا جی پیٹ بھر گیا۔ تو ہمارا پیٹ بھی چھوٹا ہے اور ہم گھر سے پیٹ بھرے نکلتے ہیں اور رات کو خالی پیٹ واپس آتے ہیں۔ بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کریں تو پھر دیکھیں کہ اس کی برکتیں کتنی ہوں گی۔ پھر 10واں دروازہ ہے انسان نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتوں پر اور زیادہ کریں گے۔ آپ دیکھیں ہمارے اوپر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، ہم تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ گھر میں کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو 1 سالن 2 سالن تو معمول کی بات ہے، کبھی گوشت پکا ہوتا ہے، کبھی دال پکی ہوتی ہے، کبھی روٹی بنی ہوتی ہے، کبھی چاول بنے ہوتے ہیں۔ اب 2 قسم کے کھانے پڑے ہوتے ہیں، حالانکہ کھانا تو ایک ہی مل جاتا تو بہت تھا، مگر یہ اللہ کی نعمت ہے نا کہ اللہ کئی قسم کے کھانے دیتے ہیں۔ اور پھر یہ نہیں کہ کھانے ہی ہمیں ملتے ہیں، کھانے کے علاوہ وافر کھانے ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس کئی دفعہ 8-10 مہمان آ جاتے ہیں نا تو مجھے صرف اندر پیغام بھیجنا پڑتا ہے جی کہ مہمان ہیں، کوئی کھانے کے لیے تردد نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ کے فضل سے اتنا کھانا ہوتا ہے گھر والوں کا بچا ہوا کہ 8-10 آدمیوں کا کھانا تو اسی میں نکل آتا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا فضل ہے، ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر ہی ادا نہیں کر سکتے۔ ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے
ملم یشکر النعمہ فقد تعرض لزوالها، کہ جس نے نعمت کا شکر ادا نہیں کیا اس نے نعمت کو زوال کے لیے پیش کر دیا کہ اللہ مجھے یہ نعمت نہیں چاہیے۔ ومن شکرہا، اور جس نے نعمت کا شکر ادا کیا فقد قید بعقالہا، اس نے نعمت کو نکیل کے ذریعے سے پکڑ لیا، باندھ لیا اپنے پاس۔ یعنی جو نعمت ملتی ہے اور بندہ اس کے اوپر شکر ادا کرتا ہے، پھر وہ نعمت اللہ سے واپس نہیں لیتے بلکہ اس نعمت میں اور برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر 11واں دروازہ کہ جب بھی مرد اپنے گھر میں داخل ہو مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہو اور اہل خانہ کو سلام کرے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، سیدہ صدیقہ نے فرماتی ہیں کہ نبی صاحب جب بھی گھر تشریف لاتے تھے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے اور اہل خانہ کو سلام کیا کرتے ہیں۔ یہ اہل خانہ کو سلام کرنا رزق کی برکت کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ثلاثۃ کلہم ضامن اللہ، 3 بندے ہیں جن کا اللہ کے اوپر ضمانت ہے، یعنی اللہ ان کو رزق پہنچاتا ہے۔ ان عاش رزقا، اگر وہ زندہ رہے گا تو اللہ روزی عطا فرمائے گا، وکفا، اور روزی ان کے لیے کافی ہوگی، اور ان ماتا، اور اگر وہ مر جائے گا داخل الجنہ، تو جنت میں اللہ ان کو داخل کر دے گا۔ یہ کون 3 بندے ہیں؟ ان میں سے ایک بندہ ہے رجل، وہ بندہ داخلہ بیتہ، جو اپنے گھر کے اندر داخل ہو بسلام، اور گھر والوں کو سلام کرے، فہو ضامن اللہ، وہ اللہ کے ضمانت میں آ جاتا ہے۔ اب یہ کتنا آسان کام ہے، مگر بہت سارے لوگ ہیں جو گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو سلام کرنا یاد ہی نہیں ہوتا، بس باتوں میں لگ جاتے ہیں، مسکرائیں گے، بیوی سے پوچھیں گے تیرا کیا حال ہے، بچوں سے پوچھیں گے تم کیسے ہو، مگر سلام کرنا ان کو یاد نہیں ہوتا۔ پھر 12واں عمل والدین کی فرمانبرداری۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ 5 چیزوں سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ایک، جو بندہ صدقہ پر مداومت کرے، دوسرا صلہ رحمی کرے، تیسرا جہاد کرے، چوتھا ہمیشہ باوضو رکھے، اور 5واں والدین کی فرما برداری کرے۔ والدین کے فرما بردار کو اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانی میں نہیں ڈالتا، اس لیے ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لینی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں شامل حال ہو جائیں۔ 13واں دروازہ رزق کا ہے دوام طہارہ، یعنی مستقل وضو کی زندگی گزارنا۔ اگر انسان عادت بنا لے تو وہ باوضو ہر وقت رہ سکتا ہے، جیسے ہمیں ہر وقت بے وضو رہنے کی عادت ہے، اس کو بدل لیں تو ہر وقت باوضو رہنے کی عادت ہو جائے گی، جب وضو ٹوٹے دوبارہ پھر وضو کر لیں۔ ہمارے اسی شہر میں ایک جگہ ایک گھرانہ ہے جو امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ کے اولاد میں سے ہیں، تو بہت سال پہلے کی بات ہے، کوئی 30 سال پہلے کی بات ہے، مجھے خیال آیا کہ جا کے ان سے صرف اللہ کے لیے ملاقات کروں، تو میں ان کے یہاں گیا، ملاقات ہوئی۔ ہم جب پہنچے تو بس مغرب کے وقت میں کوئی 5 ہی منٹ باقی تھے، سلام دعا ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ یہاں سے مسجد دور ہے تو ہمیں گھر میں نماز پڑھنی پڑے گی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کے بچے گراؤنڈ کے اندر فٹ بال کھیل رہے تھے، کوئی 10-12 بچے ہوں گے چھوٹے بڑے، خوب ہنگامہ تھا جیسے 2 ٹیموں کا میچ ہو رہا ہوتا ہے۔ جو جی ہم کھڑے ہو گئے مسلح پہ جماعت کے لیے، انہوں نے آواز دی بچوں کو، بچوں نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ سارے بچے گراؤنڈ سے بھاگتے ہوئے آئے اور صف میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب جب ہم نے نماز ادا کی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کیا سب بچوں کا وضو تھا یا کچھ بچوں نے بے وضو نماز پڑھ لی۔ تو میں نے ان سے سوال پوچھا کہ جی بچے کسی کو وضو نہیں کرتے میں نے دیکھا، تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ جی ہمارے خاندان میں بچوں کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ تم نے پوری زندگی باوضو گزارنی ہے۔ ہمارے گھر کے چھوٹے بڑے جس بندے کو آپ دیکھیں گے، جب بھی دیکھیں گے ہمیشہ باوضو دیکھیں گے، اگر وضو ٹوٹے گا تو دوبارہ اسی وقت وہ پھر وضو کر لیں گے۔ تو اگر ایسے خاندان آج بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جن کے گھر کا ہر چھوٹا بڑا بندہ مرد عورت ہر وقت باوضو رہتے ہیں،
تو پھر اللہ ان کی رزق میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر 12واں عمل ہے، 14واں عمل ہے چاشت کی نماز پڑھنا۔ چاشت کی نماز ہوتی ہے دن کے 10 بجے 11 بجے جب ذرا سورج طلوع ہو جاتا ہے اور پاؤں جلنے لگ جاتے ہیں گرمیوں میں، تو اس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب اکثر مرد اپنے دفتروں میں چلے جاتے ہیں یا کھیتوں میں چلے جاتے ہیں یا اپنے کاروباروں میں چلے جاتے ہیں۔ اس وقت جو عورتیں اپنے خامدوں کو کاروبار پہ بھیج کے پیچھے مصلے پہ بیٹھتی ہیں اور نفل پڑھتی ہیں، اس میں اللہ نے رزق کی برکت رکھی ہے۔ اب کتنی عورتیں ہیں جو رزق میں کمی کے شکوے تو کرتی ہیں لیکن وہ چاشت کی نماز نہیں پڑھتی کہ محنت کرنے کے لیے میرا خامد نکل گیا، پسینہ تو وہ بہائے گا۔ اب اللہ کرے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ رزق میں آسانی فرما دے، تو یہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ چاشت کے وقت نماز نہ پڑھ سکتا ہو دفتر کی وجہ سے یا کاروبار کی وجہ سے یا دکان کی وجہ سے، اس کو چاہیے کہ سورج نکلنے کے چند منٹ بعد جو اشراق کی نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت اشراق کی نیت سے پڑھ لے اور 2 رکعت چاشت کی نیت سے اس وقت پڑھ لے تو اس کی چاشت کی نماز ہو جائے گی۔ تو معمول بنا لینا چاہیے کہ چاشت کی نماز دفتر جانے سے پہلے پڑھ کے ہی جائیں۔ پھر 15واں عمل جس سے انسان اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتے ہیں وہ ہے سورہ واقعہ کو پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ، جس نے ہر رات میں سورہ واقعہ کو پڑھا لم تصب فاقۃ ابدا، اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچتا۔ عبداللہ بن مسعود نام ایک بڑے مفتی قسم کے صحابی تھے، وہ بیمار ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی امیر المومنین تھے، وہ ان کو ملنے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی نام کو مال پیسے بھی بہت دیا تھا، تو انہوں نے بات چھیڑی اور بات کرتے ہوئے کہا کہ عبداللہ بن مسعود آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو بہت سارا مال ہدیہ دے دوں، یعنی میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں کہ جیسے میں آپ کو 5 لاکھ دینار یا درہم ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ تو عثمان غنی اللہ نے فرمایا کہ آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کو تو پیسے کی ضرورت ہے۔ ان کا بیٹیاں تو ہیں مگر میں نے اپنی سب بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے اور میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو فاقے سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ یعنی ان صحابہ کا اتنا یقین پکا تھا کہ انہوں نے 4-5 لاکھ ریال ہدیہ لینے کے بجائے سورہ واقعہ کے اوپر زیادہ جو ہے نا بھروسہ کیا کہ اللہ تعالیٰ میری بچیوں کو فاقے سے بچائے گا۔ پھر 16واں عمل ہے دعا کرنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رزق کی برکت کے لیے دعا بھی کریں، جیسے آج کی رات قبولیت دعا کی رات ہے اور اب سے لے کے جو آگے وقت آ رہا ہے یہ سب قبولیت دعا کا وقت ہے۔ یہ رزق کی جو فہرستیں ہیں یہ اب سے بننا شروع ہوتی ہیں اور یہ بنتی رہتی ہیں بنتی رہتی ہیں بنتی رہتی ہیں حتیٰ کہ 27 رمضان مبارک کو یہ فہرستیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں ایگزیکیوشن کے لیے، عمل درآمد کے لیے۔ تو ہمارے پاس آج کی رات سے لے کے 27 رمضان تک کا وقت ہے، اس دوران ہم اللہ کو منائیں، اس کے سامنے روئیں، اس سے رزق مانگیں، اس سے صحت مانگیں، جو مانگنا ہے مانگیں۔ اللہ کے در میں کسی چیز کی کمی نہیں، جتنا مانگیں گے اللہ اتنا عطا فرمائیں گے، حتیٰ کہ 27 رمضان کو یہ لسٹ فائنل ہو جائیں گی اور اسی میں یہ بھی فیصلہ ہوگا کہ اگلے سال کس نے زندہ رہنا ہے اور کس بندے نے مرنا۔ زندگی اور موت کے فیصلے بھی اس بجٹ میں شامل ہیں جیسے رزق کے فیصلے شامل ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں آج رات بھی اور آئندہ بھی۔ ہم ابھی سے رمضان کی تیاری کریں اور ذہنی طور پہ ہم عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور اللہ کو منانے کے لیے تیار ہو جائیں، خوب دعائیں مانگیں۔ اگر باجماعت تراویح مسجد میں نہیں پڑھ سکتے تو گھر میں تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ مسجدوں کی عمارتیں بند ہوئی ہیں، اعمال بند نہیں ہوئے۔ اعمال تو ہم کر سکتے ہیں، تو ہم تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں، گھر کے اندر مجالس کریں
اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں خوب ڈٹ کے، جتنا مانگیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیں گے۔ تو یہ 16 دروازے ہیں رزق کے کھلنے کے۔ دعا سے پہلے فرما رہے ہیں کہ بہت سارے دوست بیعت ہونے کی نیت سے تشریف لائے ہیں، تو دل میں سچی توبہ کی نیت کر لیجئے۔ ہم اس وقت اپنی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر رہے ہیں، آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل جاتی ہے۔ نیت کیجئے اللہ ہمیں آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ بیت ہو چکے ہیں۔ چند معمولات سن لیجئے جو کرنے بہت آسان ہیں مگر ان کا فائدہ اور نفع بہت زیادہ ہے۔ 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام، 100 مرتبہ استغفار صبح و شام، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت، چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے اللہ رب العزت کا دھیان، اور 10-15 منٹ صبح اور شام ذکر قلبی یعنی مراقبہ۔ اس کا طریقہ یہ کہ نماز پڑھ کے آنکھوں کو بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 یہ میرا دل کہہ رہا ہے۔ چند منٹ کا مراقبہ انشاءاللہ دل کو منور کرے گا۔ ابھی دعا سے پہلے آپ حضرات چند منٹ اسی مراقبے کی مشق فرما لیجئے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ جیسے ظاہر میں یہ بارش برس رہی ہے، تصور کیجئے کہ اللہ کی رحمت کی بارش برس رہی ہے اور آج وہ ہمارے دلوں کو دھونا چاہتی ہے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے۔ جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے۔ یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی،
جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کیجئے سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، ان کے اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرما، ان کے صحابہ کی سچی محبت نصیب فرما. اللہ اپنے پیارے اولیاء کی سچی محبت نصیب فرما، دنیا اور آخرت میں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما. ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما. اللہ ہمیں ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما. اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما. اللہ زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما. اللہ جس طرح آپ نے ظاہر میں بارش کی رحمت عطا فرمائی، اللہ نور کی رحمت کی بارش بھی عطا فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو بھی دھو دیجئے. اللہ یہ آپ کے بندے اس بارش میں ظاہر میں بھیگتے رہے، پھر بھی بیٹھے رہے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے. اے اللہ اس عمل کو قبول فرما لیجئے، آج اٹھنے سے پہلے دلوں کو دھو دیجئے. اللہ میں سنت کا شیدائی بنا دیجئے، سنت کا دیوانہ بنا دیجئے، سنت کا عاشق بنا دیجئے. اللہ سنتوں بھری زندگی گزارنا آسان فرما دیجئے. اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، رزق حلال عطا فرما، صدق مقال عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما. اللہ اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا. اللہ ہمارے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما. اے اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما. اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما. اے کریم آقا امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما. کریم آقا دور قریب سے جو احباب علماء طلباء تشریف لائے ہیں سب کا چل کے آنا قبول فرما، اور اس کے بدلے سب کے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اے میرے مولا ہم نیک بننا چاہتے ہیں مگر نفس اور شیطان ہمارے دشمن ہیں. اے اللہ ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، کئی قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اللہ رات کو توبہ کرتے ہیں، دن میں توڑ بیٹھتے ہیں، دن میں توبہ کرتے ہیں، رات کو توڑ بیٹھتے ہیں. ہماری باتیں
باطن کی حالت کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اے اللہ اب دل کا غم کس کے سامنے جا کر کہیں، آپ سینوں کے بھید جاننے والے ہیں۔ اللہ مدد فرما دیجئے، اللہ مدد فرما دیجئے۔ جو ڈوب رہا ہوتا ہے وہ پکارتا ہے مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ اللہ ہم گناہوں میں ڈوبتے جا رہے ہیں، اللہ بچا لیجئے، اللہ بچا لیجئے، اے کریم بچا لیجئے، اے حنان بچا لیجئے، اے منان بچا لیجئے۔ رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے اگر کوئی قافلہ لٹ جائے لوگوں کو اس پہ بڑا ترس آتا ہے، ہمارا حال اس لٹے ہوئے قافلے کی مانند ہے۔ اللہ ہم نے جو نیک اعمال کیے شیطان نے حسد کی وجہ سے ختم کروا دیے، اے اللہ مختلف اور گناہوں کی وجہ سے ختم کروا دیے، اس نے ہمارے نیک عملوں کو بھی لوٹ لیا۔ اللہ ہم لٹے ہوئے قافلے کی مانند ہیں، رحم فرما لیجئے، اللہ رحم فرما دیجئے، اللہ رحم فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ اپنی رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجئے۔ اے کریم مہربانی کا معاملہ فرما۔ رب کریم ماں اپنے بچے کو نجاست میں لترا دیکھتی ہے، وہ بچے سے نفرت نہیں کرتی، اسے پھینک نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ تو نادان ہے، بیٹا تو میرا ہی ہے۔ اللہ وہ بچے کو دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے کریم آقا ہم بھی تو گناہوں کی نجاست میں لچڑے ہوئے ہیں، اللہ ہم نادان ہیں، آپ ہم سے ناراض نہ ہوئیے، ہمیں اپنی نگاہوں سے گرا نہ دیجئے، اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ کیجئے۔ اے کریم ایک رحمت کی نظر ڈال کے ہمیں دھو دیجئے، رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجئے۔ اے کریم مہربانی کا معاملہ فرما۔ رب کریم آپ ہی نے فرمایا اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں۔ اے اللہ ہم برے ہیں، آپ اچھے ہیں، ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے۔ رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ آج تک زندگی میں ہم نے جو سنتوں کا مذاق اڑایا آج ہم اس سے سچی توبہ کرتے ہیں۔ میرے مولا ہم قیامت کے دن آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم نہیں ہونا چاہتے۔ میرے مولا رحمت کر دیجئے، اللہ میں سنت کی اتباع عطا کر دیجئے، سنت کی غلامی عطا فرما دیجئے۔ رب کریم سنت کی محبت عطا فرما دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائیے۔ اے کریم آقا آپ رحمت کی ایک نظر فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللہ آپ کے پہ ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا ہے جو غلہ پورا مانگتے تھے مگر قیمت پوری نہیں دے سکتے تھے، کہنے لگے جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا۔ یوسف علیہ السلام قیمت تو پوری نہیں لائے، آپ صدقہ کر دیجئے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ ہم بھی نیکیوں کی قیمت پوری نہیں لائے، اللہ آپ صدقہ کر دیجئے، اللہ صدقہ کر دیجئے، اللہ صدقہ کر دیجئے، اللہ دامن بھر دیجئے، ہم فقیروں کی جھولیاں بھر دیجئے، نیک مرادوں کو پورا کر دیجئے۔ اللہ یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی بوجھ نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ آپ کے پیارے نبی علیہ السلام بھی کریم تھے، انہوں نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو یہی الفاظ کہہ دیے تھے لا تثریب علیکم اليوم۔ اے اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں، اے اللہ ہمیں بھی آپ کی شان کریمی پہ ناز ہے، اللہ آپ کو بھی اپنے شان کریمی پہ ناز ہے۔ اللہ آج شان کریمی کا اظہار فرما دیجئے، آپ بھی یہی کہہ دیجئے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، چلے جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، بخشے بخشائے ہو، اے اللہ معاف کر دیجئے، آزاد کر دیجئے، ایک نئی زندگی عطا فرمائیے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اے کریم مہربانی فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے رب کریم قیامت اے اللہ کے حبیب، اے اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبیلہ طے کی ایک عورت اچانک ننگے سر آ گئی تھی تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اس کا سر ڈھانپ لیا تھا۔ اے اللہ آج آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے،
اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے۔ اے اللہ جو جماعت دین کی محنت کر رہی ہے یا کابر محنت کر رہے ہیں، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے کریم ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما اور ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما۔ رب کریم جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت چکے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ اللہ ہم قیامت کے ہم دنیا میں ایسے وقت میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے، اب قرآن پاک پڑھتے ہیں، ایک آیت ہمیں اے اللہ تڑپا کے رکھ دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں کچھ لوگوں کو قیامت کے دن اندھا کھڑا کروں گا۔ اے اللہ ڈر لگ جاتا ہے، اگر آپ نے اندھا کھڑا کر دیا وہاں بھی آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکیں گے۔ اللہ دوہری محرومی سے بچا دینا، دوہری محرومی سے بچا دینا۔ بڑے دل کی تمنا ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے والضحیٰ فرمایا، ان زلفوں کو دیکھیں جنہیں آپ نے واللیل فرمایا۔ اللہ اگر دنیا میں نہیں دیکھ سکے تو قیامت کے دن تو دیدار کروا دینا، ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما دینا، ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا کر دینا، ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا، اللہ جنت میں ان کا اللہ جوار عطا فرما دینا۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جتنے بھی پروگرام ہوئے جہاں بھی ہوئے، خدمت والے جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے جو بھی کوششیں کی ان پروگراموں کے لیے، انعقاد کے لیے، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما۔ اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اللہ خدمت کرنے والوں کو آپ اپنا تعلق عطا کر دیجئے، اپنے بندوں میں شامل فرما لیجئے، اپنی بندیوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ علماء کی حفاظت فرمائیے جو دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کے وقت میں، عمر میں، رزق میں برکتیں عطا فرما دیجئے، اور آئندہ اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع والی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بن مانگے عطا فرما دیجئے، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اے کریم آقا ہم تو دو بندوں کے سامنے کی رسوائی برداشت نہیں کر سکتے، قیامت کے دن اللہ ساری مخلوق کے سامنے کی ذلت و رسوائی کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اللہ اس دن کی رسوائی سے بچا دیجئے گا۔ اللہ ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، بھلا جہنم کی گرمی کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اور میرے مولا حالت تو ہماری ایسی ہے 2 کلو کا بوجھ سر پہ اٹھا نہیں سکتے، اور گناہوں کا پہاڑوں برابر بوجھ سر پہ اکٹھا کر لیا ہے۔ اللہ قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا؟ ان گناہوں کو معاف کر دیجئے، ان کو نیکیوں میں بدل دیجئے۔ اللہ آپ کا احسان، آپ ہمارے پروردگار ہیں، ہم نبی علیہ السلام سے راضی، وہ ہمارے آقا اور سردار ہیں۔ اے اللہ ہم اسلام سے راضی، آپ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ اس نعمت کو صحیح طرح زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ پوری دنیا میں جتنے ایمان والے ہیں سب پر اپنی رحمت فرمائیے، جو ہدایت نہیں پا سکے اللہ ان کو ہدایت کی دولت عطا فرما دیجئے، امن اور سکون کی زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ خلفشار ختم فرما دیجئے، اے اللہ بدامنی ختم فرما دیجئے۔ اللہ انسان کو دوسرے انسان کے احترام کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔